خلق الإنسان علمه البيان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ہم اللہ کے نام سے سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ البقرہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے. کل جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ مکہ میں اترا اور کچھ حصہ مدینہ میں. تو جو حصہ مدینہ میں اترا وہ مدنی کہلاتا ہے. تو مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت سورۃ البقرہ ہے. لفظی ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم الف لام میم. ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں. یہ بیسیکلی دو لفظ ہیں جو اکٹھے کیے گئے ہیں، فی اور ہی. اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے. لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، متقی پرہیزگار، اور یہ نون سب کی علامت ہے، سب کے لیے، سب پرہیزگاروں کے لیے یا سب متقین کے لیے. الذین جو لوگ یا وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. اب یہ جو یؤمنون ہے یہ وہ کے لیے ہے یہ، اور یؤمن ایمان لانے کے لیے، اور واو نون جمع کی علامت ہے جس کا ترجمہ سب کیا گیا، یعنی وہ سب ایمان لاتے ہیں. بالغیب غیب پر، وا اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. اب چونکہ قائم کرتے ہیں آگے اردو میں جمع کا صیغہ ہے، اس لیے میں اب سب ہر دفعہ نہیں بولوں گی. انڈرسٹوڈ ہے سب کہ جمع کی بات ہو رہی. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وا اور مما اصل میں تھا من اور ما. من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو. تو مما اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. رزق رزق دیا، نا ہم نے. پیچھے بھی کل آپ نے پڑھا نا، نعبد نون ہم کی علامت تھی، تو یہاں بھی نا ہم نے، ہم ان کو. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ وہ کی علامت ہے، اور پھر ینفقون میں خرچ کرنا اور واو نون جمع کی علامت ہے، یعنی وہ سب خرچ کرتے ہیں. تفسیر. الف لام میم حروف سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کا انداز آپ نے سنا ابھی کہ مد کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے. الگ الگ حرف پڑھے گئے اور کھینچ کے پڑھے گئے. کیوں ایسے؟ کیوں اس کو علم کیوں نہیں پڑھ لیا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ اور بظاہر دیکھا جائے تو کوئی میننگ بھی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں گیا کوئی مطلب. کئی لوگوں نے اس کے کئی اندازے کیے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں نے کی. لیکن سچی بات ہے کوئی بھی حتمی چیز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت نہیں کی اس طرح. تو ایسی وضاحتوں سے بچنا چاہیے کہ جس کا سورس اصل وہاں سے نہ آئے، اوریجنل سورس سے نہ پتہ چلے. قرآن تو اتنی میننگ فل کتاب ہے، اس میں ایسی چیز کیوں آ گئی؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور اگرچہ مطلب نہیں بتایا، پھر بھی الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام پڑھنے کی 10، میم پڑھنے کی 10. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سوچے سمجھے بغیر بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا. کیونکہ آپ کو الف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بتائی، تو مثال میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ یہی حروف مقطعات. الف لام میم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر ایک پر 10، یعنی اتنی بابرکت کتاب ہے یہ، اتنی فائدہ مند. تو بیسیکلی عربوں کے ہاں حروف کا استعمال ہوتا تھا. یعنی اگر عربی شاعری آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی جو دور جاہلیت کی تھی، تو اس میں ایسے حروف پائے جاتے ہیں. اور بیسیکلی جیسے ایک طرح سے جیسے کوئی تنبیہ کرتے ہیں یا متوجہ کرتے ہیں یا توجہ دلانے کے لیے. تو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. اور اگر یہ بات طے ہو جائے
کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ ڈٹرمن ہو جائے، تو پھر نمبر 2 کہ اس کے کانٹینٹس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں شک کیا جا سکے، یہ خود بخود اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے کانٹینٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں آپ شک کر سکیں. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ جو کچھ آپ پڑھیں پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کو قبول کریں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. تو کتاب کھولتے ہی سب سے پہلے اس کا یہ تعارف کرا دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ ہی کی ہے، اور اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو شک میں ڈالے اور جس کی وجہ سے پھر آپ اس کو لینے میں ہچکچائیں اور اس کو چھوڑ دیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اور مذہبی کتابیں ہیں یا جن کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایسا کوئی بھی بیان نہیں پایا جاتا اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرتا ہے. نہ ان کتابوں نے خود دعویٰ کیا اور نہ کسی اور نے ان کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ ان میں کوئی شک نہیں. مثلاً بائبل کے اندر بے شمار اختلافی روایات پائی جاتی ہیں. اس کی ڈیٹیل آگے آپ کو دوں گی انشاءاللہ کہ کتنی اس میں اختلافی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے برعکس قرآن کے اندر تحریر کے اندر بھی کوئی اختلافی روایت نہیں ہے. اور آج کے دور میں آپ کسی بھی آپ کرسچن اسکالر سے پوچھ لیں، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بائبل کے اندر کوئی چیز مشکوک نہیں یا 100% یہ صحیح ہے اور 100% یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب اس کی اصل زبان ہی نہیں محفوظ تو پھر جو کچھ اس میں اترا وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو رسولوں کی طرف منسوب کی گئی، اور اہل علم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی طرف نسبت ان کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے. جو واقعہ یا جو بات کسی خاص پیغمبر سے منسوب کیا گیا وہ حقیقت پر مبنی نہیں. بہت سی چیزوں کو چیلنج کیا گیا جن کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ایک کمپیرزن. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہندو مت کی کتاب جو ہے یا ہندوازم کی مذہبی کتاب گیتا کے بارے میں اہل علم یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ فی الواقع میدان جنگ کا کلام ہے جو کرشن نے ارجن سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا تھا یا اس کو دیا تھا، اور وہ بعد میں پھر رامائن میں شامل کر دیا گیا، یعنی اس کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے. اسی طرح گوتم بدھ سے جن باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اقوال ہیں، یعنی یہ بدھا نے کہا ہے، یعنی جن چیزوں کو یہ کہا جاتا ہے ان کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں یہ واقعی بدھا کا اپنا کلام ہے یا پھر بدھا کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا. تو جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی شک و شبہ سے بالا اوریجنل سورس ہے ہی نہیں کہ جس پر وہ ڈپینڈ کرے سوائے اسلام کے. اور صرف دنیا میں ایک ہی کتاب ہے. مذہبی کتابوں کو دیکھ لیجئے یا کسی بھی علم کی کتاب کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی علم، کوئی لکھنے والا یہ کہتا ہی نہیں اور کہہ سکتا ہی نہیں کہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے وہ شک سے بالا ہے اور سب صحیح. کوئی نہیں کہتا. ہاں قرآن کو یا واحد یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ بالکل شک سے پاک ہے، اور اس کو سائنس نے ثابت بھی کیا ہے. بہت سے ایسے علوم جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، کوئی فزکس، کوئی بایولوجی، کوئی باٹنی، کوئی فزیولوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ان سب موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی ہے. اور جو باتیں 1500 سال پہلے فرمائی وہ آج ثابت ہو رہی. اب آپ دیکھیں کہ یہ علوم جب شروع ہوئے تو خود ان علوم کے اندر کتنا چینج آیا. جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی سائنسز ہیں، ان کے اندر بھی تو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے نا، ارتقاء ہوتا رہا ہے. تو وہ اپنی ابتدائی سٹیج سے لے کے جب اینڈ تک پہنچی ہیں اپنی ترقی یافتہ شکل میں، تو اس ترقی یافتہ شکل میں جو نظریات پیش کی گئے ہیں ان میں یعنی قرآن جو ہے اسی کا نظریہ الٹیمیٹ نظریہ قرار پایا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ پہلے ایک ہوتے تھے. قرآن نے پہلی دفعہ کہا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان کیا تھے؟ آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا. اور آج سائنس کیا کہتی ہے کہ ایک سپر ایٹم تھا جس کے اندر دھماکہ ہوا اور پھر یہ ساری چیزیں نکل کر
پھیلنا شروع ہو گئی، جتنے بھی پلانٹس اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور پھر اس سے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ جو پھیلنے کا نظریہ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، یعنی وہ پھیل رہا ہے، ان میں چینجز آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا نہیں ہے. تو یہ سب باتیں اس طرح کی انشاءاللہ بہت سی مثالیں آپ آئندہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر صرف اس بات کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ باتیں ایک دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بندے بشر کو کوئی سپر ایٹم نام کی چیز نہیں پتہ تھی، کوئی آسمانوں کی وسعت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اگر یہ سب کچھ بیان کیا تو وحی الہی کی بنیاد پر. اس سے پتہ چلتا کہ اللہ کا کلام ہے. دوسری بات آپ دیکھیے تحریر کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، اور اللہ کا بھی کلام ہے. اتنا واضح ثبوت ہے یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف قرآن کی آیت رکھ لیں. واضح فرق ہے ایکسپریشن کا، الفاظ کی ادائیگی کا، چناؤ کا، نو کمپیرزن. حالانکہ آپ ہی پر قرآن بھی اترا ہے. تو جو قرآن کے نام سے آپ نے پیش کیا اس کا زبان اور لب و لہجہ اور انداز بالکل فرق ہے، اور جو آپ نے خود سے قرآن کی وضاحت بیان کی یعنی حدیث کی شکل میں، اس کا سٹائل بالکل فرق ہے. وہ لگتا ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل. ہر مؤلف کیا لکھتا ہے پریفیس میں کہ یہ میری ایفرٹ ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، یا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ انفارم کریں، اور سجیشنز چاہیے یا اور آپ کے مزید مشوروں کے طالب ہیں. لیکن صرف قرآن ہے جو کہتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے جو کانٹینٹس ہیں، جو اس میں تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اور جو کچھ دنیا یا آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کہا گیا ہے، جیسے ہونے کا بتایا گیا ویسا ہی ہو کر رہے گا. تم نہیں بدلتے تو نہ بدلو، اللہ کا کلام نہیں بدلے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. کس لیے آیا؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آیا. یہاں پر متقین کی ہدایت کی بات ہے، لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہ ہدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس لیے صرف متقین ہی اس کو نہ پڑھا کریں، بلکہ تمام انسانیت تک اسے لے جانا ضروری ہے. ہاں، ہدایت تو یہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ تو یہ سب کو بتاتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے ہدایت پا جائیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہوتا نا ایسے؟ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ فرق نیت کا ہوتا ہے، یا ارادے کا ہوتا ہے، یا اندر کے سوچ کا ہوتا ہے. ایک شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ قرآن میں کہا کیا گیا، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ بس اس سے ثواب کمانا ہے اور کوئی دنیا کے مسئلے مسائل حل کرنے. تو جو جس نیت، جس ارادے اور جس خیال سے اس کتاب کے پاس جائے گا وہی کچھ وہاں سے پائے گا. اور ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن. مثلا آپ دریا کے پاس جائیں اور ایک گلاس لے جائیں، دوسرا شخص بھی آ رہا پانی لینے اور وہ ایک پورا بڑا ڈول اٹھائے ہوئے ہے، کنٹینر اٹھائے ہوئے ہے، تو کس کو کتنا ملے گا؟ جو جتنا بڑا برتن لے جائے گا، جتنا جس کے پاس وسعت ہوگی. یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے جو ہمیں اتنی بڑی خوبصورت زمین پر اتار دیا اتنا کچھ دے کے. قرآن پاک میں آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز تمہیں دے دی جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو جو تمہیں ملی ہیں گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اتنا کچھ جس کو مل جائے پھر کوئی تو وجہ ہوگی اتنا کچھ کسی کو دینے کی، آخر اس سے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا. تو یہ قرآن ہی، اللہ کا کلام ہی ہمیں بتائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے
اور پھر جب یہ پتا چل جائے کہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اپنی زندگی ویسے ہی کر لی جائے، بلا تکان، بے تکلف ہو کے، بے فکر ہو کے، بے خوف ہو کے. کچھ نہیں ہوتا، جو قرآن کہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اسی میں میرا فائدہ ہے. تو جب یہ یقین اور شرح صدر ہوتا ہے نا، پھر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے. جب بدلنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل، اور پھر بس ایک ہی تڑپ لگ جائے، ساری فکروں کے اوپر ایک ہی فکر غالب آ جائے کہ میں آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ وہاں رہنا ہے. جب آخرت کا خیال ہے نا تو ہمیشہ سوچا کیجیے وہ گھر جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، میرا ہمیشہ کا گھر، جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتا، نیور. کبھی جانا ہو کہیں تو کتنے سوٹ کیسز تیار کرتے ہیں، اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے اس کا وزن ہونا ہے، پھر بھی کچھ ہاتھوں میں بھی اٹھا لیتے، کچھ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں. تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا تعلق تقویٰ سے ہے. تقویٰ سراسر اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کی سوچ کا نام ہے، اندر کے احساس کا نام ہے، اندر کے شعور کا نام ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور آپ کا دل کون جانتا ہے آپ کے سوا؟ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں، اور پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے. تیسرا تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کس کے ساتھ سچے ہونا ہے؟ اپنے ساتھ سچے ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ سچا ہونا. یہ نہیں ہم زبانوں سے کچھ کہتے رہے اور دل میں وہ ہو نہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کے ناراض ہو کہ یہ کیا بول رہے ہو، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. تو ہدی للمتقین، جو چاہیں گے ہدایت ان کو ملے گی، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، بچنے کی فکر ہوگی، جن کو دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کی فکر. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ پھر غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب اس کا تعلق بھی اندر، ایمان کا تعلق کس سے؟ بنیادی طور پر دل سے ہے. تو غیب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ چیز جس کے بارے میں جاننے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے وحی الہی کے. یہاں غیب سے مراد صرف غیب نہیں، الغیب ہے، خاص قسم کی غیب کی باتیں ماننا. تو یہاں جو ال ہے تخصیص کے لیے ہے، اور اس پر توجہ رکھیے، ہر غیب نہیں. یعنی ہم نے پہلے تو غیب کا ایک جنرل معنی دیکھا نا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے سینسز سے باہر ہے، لیکن یہاں ہر اس چیز پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ الغیب پر ایمان لانا ضروری. اور الغیب سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالی، پھر فرشتے، پھر رسول. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے ان کو، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان. تو یؤمنون بالغیب، دیکھا جائے تو اس میں وہ سارا ایمان جو ہے مفصل وہ آ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سب کیا ہے؟ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ایمان بالغیب سے. اچھا، عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جنت دوزخ فرشتے وغیرہ بس وہ مان لیا، ادھوری بات کرتے ہیں. ایمان بالغیب میں یہ ایمان کی ساری تفصیل آ جاتی. تو ایسی چیزوں کو ماننا جو ہم نے دیکھی نہیں، اور جو ہم اپنے حواس سے جن کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، پرسیو نہیں کر سکتے ان کو. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھ رہا، وہ یہ کہے کہ میں فرشتوں کے وجود پر ہی نہیں یقین رکھتا، یا میں رسولوں کو نہیں مانتا، یا میں آخرت کو نہیں مانتا، تو وہ پھر اس کتاب سے نالج تو لے لے گا، ہدایت نہیں لے گا، اور کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے پہلی شرط ہے، فرسٹ سٹیپ. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب جو ایمان ہے نا یہ ثبوت مانگتا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق بیسیکلی انسان کے اندر سے ہے نا. اب اندر تو انسان نہیں دیکھتے نا، تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں. کیونکہ منافقین بھی تو زبان سے کیا کہتے تھے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی نہیں مانتے تھے، اسی لیے پھر عمل کے کورے تھے. جس کا ویک ایمان ہوتا ہے اس کا عمل لازماً ویک ہوتا ہے. اندر کی اصلاح ہوگی تو باہر کی اصلاح ہوگی، اندر کی اصلاح نہیں تو عمل درست ہو ہی نہیں سکتا.
اور اگر عمل درست کرنا چاہتے ہیں تو اندر کی اصلاح کریں، اندر سے شروع کریں، اور اسی اندر کی اصلاح کا نام ہی تقویٰ ہے. بہرحال تو ایمان تو اندر کی چیز ہے، اب اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ عمل سے ہوگا، اور عمل میں پہلا مطالبہ نماز کا ہے، اور صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، درست طریقے پر پڑھتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں اس کو. اور کیا کرتے ہیں؟ اور اپنے تقوی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ نمبر 1 ایمان، اور ایمان کی تصدیق کے طور پر عمل، عمل میں سب سے پہلے نماز، اور اپنے جسم یا اپنے وجود کے ساتھ اطاعت کا اظہار، اور پھر اپنے مال سے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نماز آئی کہ اپنے جسم سے اطاعت کا اظہار، اور دوسرے نمبر پر باقی چیزوں میں انسان کو عام طور پر کیا پیارا ہوتا ہے؟ مال. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. تو اب نمبر 2، مال کے خرچ کرنے یا پھر جو نعمتیں اس کو ملی ہیں، جو اس کی پوزیشن میں ہیں، جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں، ہر وہ چیز جو ہماری ہوتی ہے نا، جو ہماری ملکیت ہوتی ہے، وہ ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے، اس میں سے وہ دوسروں کا بھی حصہ نکالتے ہیں. تو ایسے لوگ جو دینے والے ہوتے ہیں وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب تو اتنے مطالبے کرتی ہے دینے کے، یعنی اس کتاب کو آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ لگتا ہے جیسے یہ دینے والی کتاب ہے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. اگر یہ کوالٹی آئی نہیں، متقی بنے ہی نہیں، تو پھر اس پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، ہدایت نہیں مل سکتی. پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ نعمتوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ مادی اور مانوی. تو مادی میں کھانے پینے کی اور یعنی مادی چیزیں آتی ہیں، اور مانوی میں جو علم، ایمان، اسلام، یہ ساری نعمتیں. تو یہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے وہ آگے دیتے ہیں. مثلاً آپ کو اسلام ملا تو آپ اس کو اپنے تک نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ اسلام نعمت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو یہ ملی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کو اپنے تک ہی رکھیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب قرآن کی نعمت آپ کو مل جائے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ مانوی نعمتیں شیئر کرنا ہے، اور اسی طرح مادی نعمتیں بھی شیئر کرنا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو وہ جاتا نہیں ہے، وہ پلٹتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے چلی گئی یا آپ کو ودرا کرنا ہو، آپ کو چھوڑنا پڑا، نہیں، وہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے. جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یعنی اخلاق سے بات کرنا جو ہے، یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ینفقون میں ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایک خوبی دی، اچھا دل دیا، اچھے معاملے کی توفیق دی. اب آپ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، مسکرانا صدقہ ہے یا نہیں؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. آپ مسکراتے ہیں تو اکثر آپ کو جواب میں مسکراہٹ ملتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ مسکرانے کے جواب میں نہیں مسکراتے. خود تو ابتدا تو کیا کریں گے، کوئی ابتدا کر بھی لے تو وہ جواب نہیں دیتے، اتنے بے حس ہوتے. خیر، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، مسکراہٹ کو صدقہ کہا گیا. یہ ینفقون ہے، مانوی چیز خرچ کرنا. اچھا، اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیں، اس کا دل خوش کر لیں، اس کا حال پوچھ لیں، کچھ بھی، یہ بھی کیا ہو گیا؟ صدقہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو اچھی بات کی توفیق دی، کیوں روکے ہوئے اس کو؟ بولیں، بتائیں دوسرے کو اچھی بات. تو جتنا کچھ بھی آپ کو خیر و خوبی میں سے ملے، جب آپ اسے خرچ کرنے لگتے ہیں تو آپ ملینئر ہو جاتے ہیں. جتنا دیتے ہیں اس سے کہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو 1 گنا خرچ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. لیکن وہ تو آخرت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے 10 ٹائم ریوارڈ مختلف طریقوں سے دیتا ہے. اس انسان سے نہیں ضروری کہ جس سے آپ نے کیا آپ کو وہیں سے ملے، کہیں سے، کیونکہ وہ نیکی ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے نا، پھیلتی. جب خوشبو پھیلتی تو صرف ایک کو تو نہیں پہنچتی، بہت سے لوگوں کو پہنچتی. تو اسی طرح آپ اچھائی کرتے تو وہ صرف ایک تک نہیں ہوتی، اس سے آگے جاتی، اور جس تک جاتی وہاں سے پھر واپس آپ پر پلٹتی. اور یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، یہ پکے ایمان کے بغیر مما رزقناہم نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.